آمین دعاؤں کے وقت بھی کہنا چاہیے اور نماز میں بھی ولضالین کے بعد آمین ضرور کہنا چاہیے جی چاہے آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں چاہے امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں۔ اچھا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی اللہ اس کی بخشش اللہ کرتا ہے۔ اللہ کیا بات۔ سبحان اللہ اس وقت ملائکہ بھی آمین کہتے ہیں جب آپ نماز میں خود پڑھ رہے ہوں یا امام پڑھ رہا ہو اور ولضالین کے بعد۔ ایک بات دوسرا، آپ اس وقت دل میں بھی دعا کر سکتے ہیں۔ اچھا جب آپ نماز میں امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، امام صاحب نے کہا ولضالین، بلند آواز والی نمازوں میں آپ نے آہستہ آواز میں کہا آمین، کیونکہ فرشتے بھی آہستہ ہی کہتے ہیں، ہمیں تو آواز نہیں آتی ان کی، اور اس وقت آپ دل ہی دل میں چاہیں اور بھی کوئی دعا کر سکتے ہیں۔ آہا آپ کے سبحان زبان اللہ نہ ہلے، ہونٹ نہ ہلے، دل ہی دل میں دعا کیجئے، وہ قبولیت کا وقت ہے۔ سبحان اللہ سبحان آمین کا معنی ہے استجب، اچھا اے پروردگار تو یہ دعا قبول کر لے۔ واہ، واہ آمین یعنی آپ ایک مزید تاکیداً عرض کرتے ہیں مولا یہ تو سبحان قبول، اللہ۔ جو عرض ہم نے کی ہے نا ہائے ہائے۔ یہ تو قبول فرما لے۔ دعا کی قبولیت کی دعا ہے۔ جی قبولیت کی دعا ہے۔ اچھا اس کے حوالے سے مزید میں کچھ اگر آپ اجازت دیں، ضرور آپ ارشاد فرمائیے۔ دعا کی قبولیت کے کچھ خاص مقامات یعنی جو وقت اجابت ہے۔ حضور میں آج یہ محسوس کر رہا ہوں کہ آپ بہت ہی کرم کی کیفیت میں ہیں۔ آغاز کلام ہی میں آپ نے دعاؤں کے قبول ہونے پر بات شروع اللہ کی اور مہربانی ایسا فرما کمال دے کیا۔ جی، ہم سب کی یہ قبول بہت فرما لے، ہم تو امت اس کے مسلمہ عاجز کی بندے ہیں۔ خیر خواہی کا بات۔ ایک تو پورا رمضان قبولیت دعا کا ہر لمحہ ہی قبولیت ہے، بے شک خصوصاً وقت افطار کی دعا رسول اللہ نے فرمایا قبول ہوتی ہے، اللہ اللہ شب قدر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ واہ میں یہ احادیث کا خلاصہ جی سنا رہا ہوں۔ بالکل شب جمعہ کی دعا قبول ہوتی ہے، شب جمعہ کے بعد جمعے والے دن کی دعا قبول ہوتی ہے، ہائے ہاں ہاں ایون کہ یہاں تک فرمایا جمعے والے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس وقت دعا رد ہی نہیں ہوتی۔ کمال ہے اب وہ کون سی ساعت ہے؟ سبحان اللہ وہ سیدہ خاتون جنت حضرت سیدہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا معمول یہ تھا، آپ جمعے والے دن اپنی خادمہ سے فرماتی کہ دیکھو سورج غروب ہونے والا ہے، وہ کہتی جی اماں جی بس غروب ہونے ہی والا ہے، آپ دعا شروع کر دیتی۔ جو غروب آفتاب سے چند لمحات قبل ہیں یہ جمعے والے دن قبولیت کی وہ ساعت ہے اللہ جس کا حدیث میں ذکر گیا، یہ سیدہ فاطمہ زہرا کا معمول تھا۔ سبحان اللہ سبحان اچھا اسی طرح اکثر لوگوں نے گھروں میں مرغے پالے ہوتے ہیں، اب تو رواج کم ہو گیا ہے، پالنے چاہیے، دیسی انڈے کھائیں، مرغے بھی پالیں۔ وہ بڑی حسین آوازیں ہوتی تھیں، رات کے پچھلے پھیر مرغے اٹھا دیتے تھے اپنی بانگ سے نماز کے لیے۔ جب مرغ بولے، مرغ چلائے، جی حدیث پاک میں فرمایا گیا اس وقت جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ کیا کمال ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ فرمایا مرغ یا مرغی یہ ملائکہ کو دیکھ کر بولتی ہے، تو ملائکہ کا نزول دراصل رحمت الہی کا نزول ہے۔ حضور میں نے مرغے رکھ لینے ہیں اور میرے ہمسایوں نے آپ کی طرف رجوع کر لینا ہے۔ وہ میرے طرف کس لیے، وہ تو آپ کی طرف رجوع کریں گے، مرغے تو آپ کے پاس ہوں گے۔ یہ جو فرمائیے کہ بتایا جاتا ہے کہ تہجد کے وقت جو لمحات ہیں وہ بھی بڑے مقدس ہیں۔ تہجد کے وقت بھی دعا کریے، بلکہ عین نصف رات کے بارے میں بھی فرمایا گیا ہے کہ نصف رات کو جو دعا کی جائے وہ بھی قبول ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت رب العزت کی طرف سے یہ ندا کی جاتی ہے میرے بندوں مجھ سے مانگو میں عطا کروں۔ اسی طرح آج کل بارشیں ہو رہی ہیں، جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بارش برس رہی ہو اس وقت کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ۔ اکثر ہمارے احباب آج کل گئے ہوئے ہیں مدینہ شریف، مکہ شریف، اور آتے جاتے رہتے ہیں، اب تو زمزم شریف یہاں بھی مل جاتا ہے۔ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمزم لما شربا، زمزم پینے سے پہلے جو دعا کی جائے وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ اللہ کیا بات۔ اچھا بہت بڑے محدث ہے شیخ الاسلام ابن حجر عسقلانی، جی بے شک وہ فرماتے ہیں کہ میں نے زمزم پینے سے پہلے دعا کی، میرا حافظہ بڑا کمزور تھا، احادیث یاد نہیں ہوتی تھی، تو میں نے دعا کی یا اللہ تیرے محبوب نے فرمایا زمزم پینے سے پہلے دعا کی جائے قبول ہوتی ہے، تو تم مجھے حافظ ذہبی جیسا حافظہ اور یادداشت عطا کر دے۔ کیا بات ہے۔ میں نے یہ دعا کر لی
کہتے ہیں ایسی قبول ہوئی اس کے بعد کبھی کوئی روایت کوئی حدیث بھولا نہیں. سبحان اللہ. پھر انہوں نے ایسی ایسی احادیث کی کتب لکھیں، بخاری کی شرح لکھی، پھر اسماء الرجال پہ کام کیا.